الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میرا کانپ رہا ہے، رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے ہیں، پسینہ آنے لگا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جن ہستیوں سے مخاطب ہوں وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، اور وہ ہستیاں اسلام کے لیے بہت بڑا کام کر رہی ہیں، خدمت کر رہے ہیں اسلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ کریم کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو میں اس لیے ان کے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، مفہوم بھی صحیح نہیں ہے، اور میں اپنے دل کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ ہے ہمارے علماء ذی شان، جو ہمارے ٹیچر بھی ہیں، جو ہمیں اللہ کی راہ بھی دکھاتے ہیں، جو ہمیں بھلائی کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ان کو حفظ کرواتے ہیں، ناظرہ کرواتے ہیں، اور ہمیں نیکی کی ہدایت کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک بات کرنا لگا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام جو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، وہ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت ہی دیتے ہیں، نیک کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ تم برے کام کر لو، اور وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، یا قوم سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمارے علماء کرام نے کبھی کسی مذہب والے کو بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول لو، چوری کر لو، ڈاکہ مارو، نہیں کہتے، سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس میں لوگوں کا بہت بڑا قصور ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، کیونکہ میں بھی عالم نہیں ہوں، اتنا وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوں، لوگوں میں شمار ہے۔ اس میں لوگوں کا بہت بڑا قصور ہے کہ وہ ہمارے علماء کرام کی بات نہیں سمجھ رہے۔ علماء کرام کو ہمارے جو ہے ان کو اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ لوگ ہماری بات نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ عوام کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں بتانے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ دونوں مسئلے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ بہرحال اب جو ہے آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی ساری غلطیاں تو عوام میں ہیں کہ وہ علماء کرام کی بات ہی نہیں ماننا چاہتے، بات سننا ہی نہیں چاہتے، وہ دین کے متعلق بات نہیں سننا چاہتے۔ دیکھیں، وہ اس دور کو دیکھیں جہاں پہ ہم ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی بندہ دین کی بات سن کے خوش نہیں ہے۔ ان کو ادھر ادھر کی سنا دو، جتنی بھی سنا دو، وہ سن کے خوش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی نہیں علماء کرام کی بات سنتا۔ لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ یار آپ علماء کرام کی بات سنا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ کافی سارے میرے مفتی اور علماء کرام بڑے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جنہیں میں نے بڑا اچھا پایا۔ اب ان سے میری بات ہے کہ ایک تو عوام غلطی کر رہی ہے، وہ اس وجہ سے دائرہ اسلام میں پوری طرح مکمل طور پہ داخل نہیں ہو رہی ہے کہ وہ علماء کرام کی بات نہیں مانتی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ علماء کرام میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی بات نہیں مانتے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے نا، معذرت کے ساتھ۔ ظاہر ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم میں تو کوئی ایسا نقص نہیں ہے، جو لوگوں کو پسند نہیں ہے وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہم ان کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ برائی کی طرف جاتے ہیں، وہ بغاوت کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک جو میں نے فیل کیا ہے وہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ یہ بات مجھے پتہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن غلطی دیکھنا ہے کہ نہیں۔ اب ایک آدمی جس کو دین کا علم نہیں ہے، دنیاوی بھی نہیں ہے،
نارمل سا بندہ جو ہے وہ جنرل لائف گزار رہا ہے، جس نے نہ قرآن حفظ کیا ہے اور نہ کوئی دوسری ڈگری حاصل کی ہے، وہ اپنے ملک میں رہ رہا ہے، وہ ملک جہاں پہ جس کو لا الہ الا اللہ کی جھنڈے تلے بنا بنیاد رکھی، تو اس ملک میں رہنے والا اگر یہ اس کو سوچ آ جائے کہ یار میں اب بہت کچھ ہو گیا دنیا میں، مسائل مصائب دیکھ لے اور سب کچھ دیکھ لیا، یہ ترقی بھی دیکھ لی، اب مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ میں اللہ کریم سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ لوں، تو پھر وہ رہنما ڈھونڈتا ہے۔ اب رہنما جو ہیں وہ ہمارے علماء کرام اور مشائخ عظام ہیں۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے، علماء کرام کا ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ وہ ایک کسی عالم کے پاس جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم راست رو ہیں، ہم راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو دوسرے ہیں نا فرقے کے، وہ دوسرے وہ غلط ہے، وہ کافر ہیں۔ اب دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تیسرا غلط ہے، وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے چوتھا غلط ہے۔ اب سارے علماء کرام ہمارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بیچارہ جو راستہ ڈھونڈتا ان کے پاس چلا گیا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ان کا تو ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، ایک دین ہے، ایک ہی خانہ کعبہ ہے، اور ان کا مرکز نگاہ بھی ایک ہی ہے، تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں سبھی، اور ان کا آپس میں اتنا یہ اختلاف ہے، یہ متضاد باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، وہ بھی قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی قرآن کا اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ دونوں ہی نہیں ٹھیک ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا پلیز بیٹھ کے سوچیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ جو تاثر دے رہے ہیں یہ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ ہم 6-7 مولوی ہیں اور ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں اور اسلام سے ہمارا تعلق ہے، ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم مبلغ ہیں، اور ہمارا آپس میں ابھی تک کسی طرح سلوک نہیں ہوا، ہم ایک نقطے پہ نہیں پہنچ پاتے، ہماری ایک بات نہیں ہو رہی، ہم مختلف خیالات رکھتے ہیں دین کے بارے میں، دین کے بارے میں مختلف خیال رکھتے ہیں۔ یار اپنے بارے میں رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں رکھ لے، کوئی اپنے گھر کے بارے میں رکھ لے، مختلف خیالات ہو جائیں، دین کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ اب ایک آپ یہ سوچیں کہ وہ شخص کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا جس کو یہ اتنے سارے تضادات نظر آئیں گے کہ یار یہ تو آپس میں ٹھیک نہیں ہے۔ اب کس کی مانے گا وہ؟ کس کی تقلید کرے گا؟ کس کی رہنمائی میں نماز پڑھے گا؟ کس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ مجھے بتا دیں۔ اتنے سارے فرقے ہیں جو میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ مجھے بتا دیں کہ میں مثال کے طور پہ اپنی عاقبت ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، بے نمازی ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں نماز کس کے کہنے پہ پڑھنی ہے میں نے، اور کس انداز میں پڑھنی ہے، کس کے پیچھے پڑھنی ہے۔ جب نمازیں بھی الگ ہوں گی، اذانیں بھی کئی بار الگ ہوں گی، ہوتی ہیں، جب سب کچھ الگ ہوگا تو پھر میں تو اعتبار نہیں کروں گا بھائی، آپ کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ علماء کرام سے میری سلام کرتا ہوں، میں ان کو غصہ نہیں کرنا، فتوی بازی نہیں کرنا۔ آپ کی اس حرکت سے کہ آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے دیتے ہیں، اس حرکت پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا؟
آپ کو تو ایک پیغام لے کے آیا نا, ایک پیغام, ایک اللہ کا, ایک قرآن ہے, ایک رسول ہے, ایک ہمارا وہ جائے پناہ ہے مکہ شریف, بیت اللہ شریف, ایک ہے نا. پیغام آپ کے جو ہے وہ ایک نہیں ہے, پیغام نہیں ہے آپ کا ایک. آپ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں, علامہ صاحب, علماء کرام کے سامنے, میں تمام کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. تو آپ سمجھیں کہ آپ کی رائے ایک ہو جائے گی نا, تو یہ ساری قوم نمازی بن جائے گی, سارا ملک ایک ہو جائے گا, سب ایک دین پہ چلیں گے, سب کے عقیدے ایک ہو جائیں گے, سب کے نظریے ایک ہو جائیں گے, سب کی سوچیں ایک ہو جائیں گی. خدا کے لیے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو مہربانی کر دیں, اس اپنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ مہربانی فرما دیں. میں اتنا ہی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کچھ سوچئے گا ضرور. والسلام والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. Shahi One Islamic Channel.